بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سورہ زخرف کی آیت 13 سے آغاز کیا ہے اور آیت 13 اور 14 آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہے کہ دونوں مل کر ایک بات ہمارے سامنے رکھتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی والی آیت کے ساتھ ہی اس آیت کو ہمارے سامنے رکھا ہے. ایک ہی مضمون سامنے آ رہا ہے. پیچھے بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہیں عطا کیے ہیں اور یہ کشتیاں ہیں جنہیں تمہارے لیے سواری بنا دیا ہے کہ تم ان کی پشت پر چڑھتے ہو. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب تم ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو. لتستووا علی ظہورہ کہ جب تم ان کے اوپر بیٹھو، ان کی پشت پر سوار ہو جاؤ، ثم تذکروا تو پھر یاد کرو نعمت ربکم اپنے رب کی نعمت یعنی اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس آیت میں اور اس سے ماقبل اس سے پہلے والی آیت میں جو مضمون ہمارے سامنے رکھا گیا ہے بلکہ اس آیت کو بھی ساتھ ملا لیں. والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اس نے وہی ہے اللہ جس نے تم یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتی اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. تو پہلے تو اس احسان کی بات ہے تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں کہ جن نعمتوں نے اس کی زندگی کو آسان کر دیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں تمام مخلوقات میں صرف ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سواریاں عطا فرمائی ہیں. اور بھی مخلوقات زمین پر موجود ہیں لیکن سب کے مقابلے میں انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام سواریاں باہم پہنچائی ہیں. یہ سواریاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک سواری تو وہ ہے کہ جسے انسان اپنی عقل کی بنیاد پر جو صنعت اللہ تعالیٰ اسے سکھاتا ہے اس کی بنیاد پر اسے تیار کرتا ہے. اور دوسری وہ ہے کہ وہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے بنا کر اس کے حوالے کر دیے ہیں اور اس طرح سے اس کے حوالے کر دیے ہیں کہ انتہائی طاقتور یعنی انسان کے مقابلے میں طاقتور ہونے کے باوجود وہ اس کے مطیع ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں استعمال کرتا ہے، ان کی پشت پر چڑھ کر جہاں چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے، اس کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں وہ. تو یہ کشتی کو یہاں پہلے والے اس کے لیے استعمال کیا نہیں، وہ قسم کہ جو انسان خود بنا رہا ہوتا ہے لیکن یہ بنانا بھی اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی عقل اور اس کی سمجھ اور اس کے دیے ہوئے جو مٹیریل ہے اسی کی بنیاد پر یہ بنایا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ قانون اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے سمندر پر، دریا پر، پانی پر کہ کشتی اس کے اندر چلا کرتی ہے. یا ہوا کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا نظام بنا دیا ہے کہ جیسے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں ایسی آج انسان جہازوں کو لے کر ہوا کے اندر سفر کر رہا ہے. تو اس کے اگر یہ ایسے نہ بنائے جاتے، وہ قوانین وہاں موجود نہ ہوتے تو انسان کے بس کی بات یہ نہ تھی کہ وہ یہ کام کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کے لیے اسے وہ حالات مہیا کر دیے اور وہ چیزیں فراہم کر دیں کہ جن چیزوں کی مدد سے وہ یہ تمام چیزیں بنا لیتا ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد دلائی جا رہی، بتایا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور نعمت دینے والے کو فراموش کر دینا، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اور نعمت دینے والے کو فراموش کر دینا
دل کے مردہ اور عقل و ضمیر کے بے حس ہونے کی علامت ہے، یعنی یہ جو انسان کی کیفیت ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک زندہ دل آدمی جو ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، جو عقل و خرد رکھتا ہے، سمجھدار ہے، تو وہ ان نعمتوں کو پا کر نعمت دینے والے کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں جب استعمال کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، اس کا دل احساس نعمت اور شکر نعمت کے جذبے سے لبریز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل فرمایا انسان کے اوپر، یعنی کتنا آسان کر دیا اس کے لیے۔ تو وہ بے ساختہ پھر پکار اٹھتا ہے کہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا۔ تو وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سکھائی، یہ بات بھی اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے طریقے ہمیں خود سکھا دیے، اور یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تو ہی میری مدد فرما، تو ہی میری مدد فرما کس کام میں؟ کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور میں عبادت کو بہترین طریقے سے انجام دوں۔ کہ انسان خود ذاتی طور پر یہ کام اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں کر پاتا، اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں وہ الفاظ سکھائے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں ہمیں سکھائی، شکر کے طریقے ہمیں بتائے، وہ الفاظ ہمیں بتائے سکھائے کہ جن کو انسان ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا بتقول، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ ان کے زبان اظہار حال سے اور زبان قال سے پھر یہ بات بتائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ انسان کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ تو پھر وہ پاک جو کہا سبحان الذی، وہ پاک ہے تو کس چیز سے پاک ہے؟ کہ اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہو، یہ اسی کی عطا ہے اور اسی کی مہربانی ہے اور اسی کا فضل ہے کہ یہ ہمیں سب کچھ اس نے عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آدمی کہتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یعنی اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کے بغیر جو اس نے ہمیں عطا فرمائی، ہم ان چیزوں کو قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ یعنی جو صلاحیت اللہ نے عطا کی، جانوروں کو آپ سدانے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے اور جانوروں کو ایسا بنایا بھی ہے کہ وہ ہمارے قابو میں آ جاتے ہیں، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ ہم اس کی طاقت وما كنا له مقرنین، ہم اس کو قابو میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ تو جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ یہ تمام چیزیں جو انسان بناتا ہے یہ بھی اللہ نے ویسی بنائی رکھی کہ انسان کو انہیں اپنے استعمال میں لے آتا ہے، کام میں لے آتا ہے، اور یہ چیزیں اس کے استعمال میں کام میں آتی ہیں اور اس طرح استعمال ہوتی ہیں، اور وہ فوائد اس کے اندر جو رکھے اللہ نے وہ انسان اس سے متمتع ہوتا ہے۔ تو یہ بات، اور پھر اس کے بعد ساتھ مزید کیا کہا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ دعا یعنی یہ دونوں آیات میں جو موجود ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، آپ جانتے ہیں اکثر و بیشتر یہ آپ لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں اور ان کے سامنے موجود ہوتی ہے مختلف سواریوں پر سوار ہوتے ہوئے۔ اب ایک طریقہ ہے یہ کہ خود پڑھا جاتا ہے، جہاز میں سوار ہوں تو وہ خود پڑھتے اور بتاتے ہیں، ایسی گاڑیوں میں ایسے مسافروں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معروف دعا ہے، معروف دعا ہے جو ہم اس موقع پر سواری پر سوار ہوتے ہوئے پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن اب ذرا سا غور کیجئے کہ دعا کا مطلب تو ہوتا ہے مانگنا، دعا کا مطلب تو ہم ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ دعا کا مطلب پکارنا بھی ہے، پکارنا اصل تو پکارنا ہے، لیکن اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اس لیے اسے دعا کو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مانگنا ہی ہے، مانگنے کے لیے پکارنا۔ تو یہاں پر یہ چیز کہ اس میں کوئی چیز ہم نے مانگی نہیں ہے اللہ سے، یعنی یہ دعا جب پڑھتے ہیں سواری کی دعا جسے کہتے ہیں ہم، اور ہم اسے پڑھتے ہیں سوار ہوتے ہوئے، تو اس میں ہم نے مانگا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ اس سواری کو ٹھیک ٹھاک رکھنا اور ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ یہ جو الفاظ اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں، یہ جو جملے اللہ نے بتائے ہیں، یہ اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنے کی بات ہے، اس نعمتوں کا ذکر کرنے کی بات ہے۔ ورنہ جو دعا اس اعتبار سے وہ الگ ہے، یعنی سفر کی دعا الگ ہے، یہ تو سواری پر سوار ہوتے ہوئے ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ سواری پر سوار ہونے کا ادب ہے کہ ہم جس نے یہ سواری عطا کی ہے اس کو اس موقع پر یاد کریں، اس کا احسان کا ذکر کریں
اور یہ مانے تسلیم کریں کہ اس کی مدد کے بغیر ہم یہ سہولت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ بھی احساس دلا دیا، یہ بھی یاد دلا دیا کہ بہرحال ایک دن یہ سفر ہے، ایک دن اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انسان مستقل سفر میں ہے، ایک ایسا سفر جس کا اختتام اپنے رب کے پاس پہنچ کر ہوگا، یعنی موت اس کا اختتام کرے گی اور اگلے مرحلے میں انسان اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو وہ یہ بھی ساتھ ہی ساتھ یاد دلایا جاتا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف اذکار میں یہ چیز ملتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی پہلو سے آخرت کی یاد بھی تازہ کر دی جاتی ہے، کہ وہی انسان کے لیے اہم ترین چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا اور پھر اللہ سے ملاقات کو یاد کرنا۔ اللہ سے ملاقات کہاں ہونی ہے؟ آخرت میں ہونی ہے، تو اس کو یاد کرنا ساتھ ساتھ یہ بھی دکھا دیا۔ تو جیسے عرض کیا کہ اس میں ہم نے مانگا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کو یاد کیا ہے، یعنی یہ ادب ہے سواری پر سوار ہونے کا، یعنی کہ ہم اس موقع پر اپنے منعم کو یاد کریں، ورنہ جو دعا ہے وہ الگ ہے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، اور مزید آگے۔ تو اس اعتبار سے وہاں پر ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے سفر کو نیکی اور تقوی کا سفر بنا دے، آسان کر دے، اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، یعنی ساری بات وہ الگ دعا ہے کہ جو سفر کے لیے مانگی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ بات اب جب ہم کہیں تو ہمیں یاد رہے کہ ہم ان الفاظ میں کیا بات کہہ رہے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے، کیونکہ ہم معنوں سے ناواقف ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی ہم نے دعا کر لی، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ بات اپنے پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ کہی جائے گی تو یقیناً اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور مزید دعائیں جو سفر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو بھی وہاں پر اس کا اہتمام کیا جائے، انہیں الگ سے پڑھا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، یعنی یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد، یعنی سب کچھ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، ان الانسان لکفور مبین، کھلا احسان فراموش ہے۔ یہ ایک طرف بتایا کہ دیکھو کیا نعمتیں حاصل ہیں، انسان ساری دنیا استعمال کرتی ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کو، کون ہے جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا ہے؟ سارے لوگ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، مگر منعم کو پہچانتے نہیں ہیں، اور پہچانتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں، اور مانتے ہیں تو پھر شکریہ اس کا بجائے کسی اور کا ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے اس ساری نعمتوں کو پانے کے باوجود بعض لوگ ایسے نکلے، ان لوگوں نے، یعنی بعض لوگوں نے جو جنہیں یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ جز بنا دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو اس کی اولاد قرار دے دیا، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی اولاد بنا دیا جائے، کہ اس لیے کہ اولاد لامحالہ باپ کی ہم جنس اور اس کے وجود کا ایک جز ہوتی ہے۔ تو یہ اس معاملے میں اس اعتبار سے ہی ہے۔ تو کسی شخص کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی کہنے کے معنی یہ ہے کہ اسے اللہ کی ذات میں شریک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ کا جز بنانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے ان صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا جائے جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور پھر اسی کے تحت ساری باتیں اس کے آگے سے دعائیں مانگی جائیں، اس کے آگے براثی عبودیت ادا کی جائیں، یا اسے تحلیل و تحریم کا حقدار ٹھہرا دیا جائے، اسے واجب الاتباع سمجھا جائے کہ ہاں اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر آدمی جو ہے زندگی بسر کرے، تو یہ اللہ کے ساتھ اسے ملا دینا ہے۔ تو اللہ کا جو مقام ہے، تو اس میں یہ انسان جو بھی یہ کام کرے گا تو وہ ناشکری کا رویہ اختیار کرے گا کہ نعمتیں سب اللہ کی، تخلیق اللہ کی، پال اللہ رہا ہے، اور وہ کہیں اور جا کے جو اللہ کے ساتھ جو ساتھ تعلق ہونا چاہیے کسی اور کے ساتھ قائم کر رہا ہے، تو یہی ناشکری ہے، انکار ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ یعنی مشرکین مکہ جو ہیں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور ان کی گویا کہیے کہ اس طرح سے پرستش کرتے، ان کے بت بناتے۔ تو جو بت یہ بناتے تھے انہیں نسوانی شکل میں بناتے اور انہیں ویسی کپڑے پہناتے، یعنی ان کے لیے کہتے کہ یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی۔ تو اس طرح سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی، تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال کیا ہے، یعنی بیٹے بیٹیوں کی تقسیم کا ان کا اپنا کیا حال ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اللہ سے خدا رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مزدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، غم سے بھر جاتا ہے۔ یہ مشرکین عرب کی بات ہو رہی ہے، ان کی جو صورتحال تھی کہ بیٹیوں کو وہ اپنے لیے ایک ذلت کا نشان سمجھتے تھے، اپنے لیے ان کا بگاڑ کی کیا نوعیت ہے کس حد تک پہنچا ہوا ہے دیکھنے کی بات یہ کام غلط ہے، یعنی یہ بیٹیوں کو نشان ذلت سمجھنا غلط کام ہے، لیکن سمجھتے ایسے ہی تھے، اپنے طور پر یہ بات سمجھتے تھے۔ اور پھر اس اعتبار سے جب کسی کی بیٹی ہو جاتی تو پھر اس کا حال یہ ہو جاتا، یا تو اسے جا کر دفن کر دیتے زندہ، یا پھر اس کو لے کر ذلت کے ساتھ یعنی شرمندگی کے ساتھ جیتے، یہ سارے معاملات تھے۔ لیکن یہی چیز اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور اللہ کے لیے اولاد تجویز کی بھی تو کیا کی، بیٹیاں تجویز کر دی۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تو اس سب سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہو، پہلی بات تو یہی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ تم نے بیٹی ایک طرف اولاد تجویز کی، اور اولاد بھی کیا تجویز کی، بیٹیاں جنہیں تم خود پسند نہیں کرتے، تو کیا عجیب تماشا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے بیٹے تجویز کرتے تو بڑا اچھا ہو جاتا، بات تو تب بھی غلط ہوتی، لیکن غلط اور پھر مزید غلط کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں وہ اللہ کے لیے طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو یہ ہے گویا بات اس میں یہاں جو بیان کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ جو صنف نازک کی بات کہی جاتی ہے اس کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں یعنی نسوانیت کی بات جو ہے، خاتون کی بات جو ہے، تو اس معاملے میں یہ بات ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، پہلی بات وہی کہ غلطی اور غلطی پر مزید غلطی، تو یہ کیا کام کیا تم نے؟ تو یہاں پر ضمناً یہ بات سامنے آ جاتی ہے، ضمناً یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے معاملے میں، لڑکیوں کے معاملے میں کیا بات یہاں پر صنف اناس کے معاملے میں کیا بات یہاں پر ہمیں بتائی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ زیوروں کی بات کیا ہے، خواتین کے لیے یہاں بتایا کہ وہ اولاد ہے زیوروں میں پالی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ زیور جو ہے خاتون کے لیے یعنی اس کے لیے اس کی ایک زینت کا ذریعہ ہے، اور یہ بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، جیسے مردوں کے لیے زیور پسند نہیں کیا گیا، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ زیورات کی بات ہے یہ۔ اور پھر مزید ان کی یہ بات ہی بتائی کہ بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی، بحث و حجت میں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں اللہ نے تخلیق کیے ہیں، اللہ نے مرد اور عورت دونوں تخلیق کیے ہیں اور دونوں ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دائرہ عمل چونکہ الگ الگ رکھے ہیں، الگ الگ بنائے ہیں، اس لیے دونوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، یعنی ان کے اندر جو کہیے شرم کا مادہ زیادہ رکھا ہے، یعنی خاتون کے اندر مرد کے مقابلے میں یعنی زیادہ کہتے ہیں نا خاتون شرمیلی، شرم جو ہے ان کے اندر زیادہ رکھی ہے، اس لیے کہ ان کی ضرورت ہے، یہ انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، اس اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ اور پھر جس طرح سے انہیں خاندان بنانا، گھر میں رہنا اور ساتھ دینا سب چیزیں رکھی ہیں تو اللہ نے ان کو ویسے ہی بنایا، اس بات ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ کسی خاص خاتون کے اندر وہ زیادہ ایسے کوئی اپنے اندر خاص یہ صفت پیدا کر لے کہ بہت اچھا بولنے لگے، بہت اچھی خطابات کرنے لگے، تقریریں، یہ ہو سکتا ہے ایسا، لیکن بحیثیت مجموعی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ بحیثیت مجموعی صورتحال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایسا ہی بنایا ہے۔ تو اسی اعتبار سے جو ہے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ زیوروں میں پالی جاتی ہیں، تو زیور پہننا ان کے لیے ممنوع نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہی ہے ایک طرح سے، بس صرف یہ ہے کہ ہر چیز کے حد سے بڑھ جانا اس کے اندر جو ہے نقصان کا پہلو رکھتا ہے۔ ورنہ یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے جو ہے بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ تھی اور کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے، تو پوچھا کیا تم چاہتی ہو کہ اس کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو کہا نہیں، تو کہا پھر اس کی زکوٰۃ نکالو، یعنی ورنہ یہ جو ہے اس اعتبار سے تمہارے لیے آگ بن جائیں گے، اگر زکوٰۃ نہ نکالی گئی تو کنز بن جائے گی بات۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس میں ضمناً یہ چیز سامنے آتی ہے۔ تو یہاں بتایا ہی جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی، غلط کام، اور مزید غلط کام یہ کہ کی بھی تو کیا کی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو یہ پہلو اس میں واضح کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ ہمارے سامنے اور بھی آ گئی کہ یہ دو صفات ان کی خواتین کے اللہ نے یہاں بیان کی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، انہوں نے فرشتوں کو
رحمان جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا؟ کیا ان کے جسم کی ساتھ انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور اس کی جواب دہی انہیں کرنی ہوگی. تو یہ ان کی حماقتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے یہ بات بتائے. آدمی سوچنے والا ہو تو سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ جو کہا گیا، اب کہا کہ یہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، اور یہ ملائکہ کی مورتیاں ہم نے بنائی ہیں، یعنی بنا رکھی تھی انہوں نے، اور انہیں پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے فرما رہے ہیں کیا فرشتوں کو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کہیں کہ یہ کون سے مذکر ہیں، یہ مؤنث ہیں؟ کسی نے دیکھا ہو تو بتائیں. فرشتے کی اصل شکل ان میں سے کسی نے دیکھی نہیں تھی. تو اب پہلی بات یہی آ جاتی ہے کام غلط ہے یہ، یعنی جو کام کیا دیکھا ہی نہیں. تو پہلی چیز تو یہی کہ یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی نے انہیں تخلیق کیا، اس کی مخلوق ہیں، لیکن اس سے باپ اور اولاد کا تعلق اللہ کا ان سے نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے. تو یہاں کہا کہ پہلی بات ہے کہ یہ جو کرتے ہیں تو کیا انہوں نے ایسا دیکھا ہے؟ اور دیکھے بغیر جو بات کہہ رہے ہیں تو فرما دیا سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. یہ جملہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. یعنی یہ تو ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا بھی جائے گا، پھر اس کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا، انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. تو جو بات بھی آدمی کہتا ہے، جو بات بھی آدمی کہہ دیتا ہے، ایسے اٹھایا کہہ دیا، جو چاہا دل میں آیا کہہ دیا، جو زبان پہ آئی بات بڑھا دیا آگے کہہ دی. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہر قول محفوظ کیا جاتا ہے. آگے سورہ قاف آ رہی ہے، اس میں مضمون آئے گا ہمارے سامنے کہ زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں ہے اور ایک محفوظ کرنے والا اسے محفوظ کر لیتا ہے. تو کیوں محفوظ کر لیتا ہے؟ جواب دینا پڑے گا اس کا. جو کچھ کہتے ہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو آدمی سوچ سمجھ کے بولنے کا عادی ہو جائے گا اگر اس کو یہ احساس ہو. جو کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، تو یہ تولنا اسی حوالے سے غلط بات تو نہیں نکل رہی زبان سے. کیا یہ بات کہنے کا مجھے حق ہے؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ بات کہنے کی ہے؟ تو آدمی بہت سارے معاملات کے اندر تو یہ بات کے جواب طلبی ہے ہر بات کی. جو بات کہیں گے اگر وہ حق نہیں ہے، یہ کہنے کا حق مجھے نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے کا، اور میں کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ جواب طلبی ہوگی اللہ کے پاس. تو یہ بات کہی ہے کہ یہاں تو خیر خاص اس پہلو سے بات ہو رہی ہے، لیکن ایک عمومی بات بھی ہے اپنی جگہ یہ موجود ہے. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. یہ کہتے ہیں، یہی مشرکین ان کی بات ہو رہی ہے، یہی کہتے ہیں. مزید اور ان کی حماقتیں کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا، یعنی اگر اللہ جو ہے رحمان، لو شاء الرحمن، اگر رحمان یہ چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. یعنی اگر اللہ یہ بات ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو کیسے بھی کام کر سکتے تھے. تو یہاں پھر وہی بات آ گئی ہے کہ یہ جو اللہ پر رکھ دینا، اللہ پر رکھ دینا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لہم بذالک من علم، اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے. انہم الا یخرصون، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. تو یہ بات پہلے بھی کل بھی آپ کے سامنے تھی کہ جس میں مشرکین کی یہ توجیہ جو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے تقدیر پر استدلال کرنا. تقدیر کیا کریں، ہماری تقدیر میں یہی ہے. بعض لوگ کسی اور انداز سے تقدیر کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اپنا جو معاملات ہیں اس پر ڈال کے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو تقدیر سے استدلال کرنا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو کیسے ہم یہ کام کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے کر رہے ہیں، اللہ نے کرنے دیا. تو یہ وہی پھر مشیت اور رضا کے فرق کو نظر انداز کر دینا ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ کرنے دے تو کسی کی مجال نہیں کوئی کام کر سکے، لیکن اللہ نے چونکہ اختیار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بات کہ اللہ کی رضا کس چیز میں، یہ بات اللہ کی کتاب سے پتہ چلے گی. اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، یہاں دیکھو یہاں کیا بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں نا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انہیں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا. اب چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بن جائے. یعنی اب یہ راستے دکھا، وہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. تو یہ بات بتا دی کہ ہم نے تو ان کے سامنے یہ راستے بتا دیے، واضح کر دیے، اور اختیار دے دیا، انتخاب کا اختیار دے دیا. تو یہ خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ کتاب میں ہمارے سامنے بات ہے. تو اب اس اختیار کے استعمال پر انسان کو جزا یا سزا ملے گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ آزمائش اسی پر ہے، اسی کہ آدمی جدھر جانا چاہے اسے اس کی آزادی دے دی جائے.
ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کہنے پر صحیح راستے پر آئے گا، رسولوں کے بتانے پر صحیح راستے پر آئے گا تو جزا ملے گی، اور ان کا انکار کر کے غلط راستے پہ شیطان کے راستے پہ جانا چاہے گا تو سزا ملے گی۔ یہ بات اپنی جگہ طے ہے، تو یہ اللہ نے بتا دیا، واضح کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ بھئی اللہ یہ تو تقدیر کی بات ہے، تقدیر بے شک اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ جانتا ہے کون کیا کرے گا اور لکھ رکھا ہے اس نے، لیکن یہ بات کہ اختیار انسان کا ہے اور سارے معاملات میں وہ اپنے اختیار سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر بتا دی گئی کہ اس اعتبار سے اگر اللہ کے یعنی کوئی بھی کام آدمی کرتا اور کہا جائے بھائی اللہ کی مرضی پر کیسے ہو سکتا تھا، تو جو بات پہلے تھی وہ یہی بات کہ اللہ کی مشیت جو ہونے دیتی ہے، یعنی کام ایسے بت پرستی ہو رہی ہے تو یہ بھی ہونے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اسی طرح سے پھر یہ بھی ہے کہ چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، رشوت، بدعہدی، دسیوں قسم کے جرائم ہیں جو دنیا میں ہو رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہر آدمی کہہ دے اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کیسے کر لیتا، تو کوئی بھی اس کی بات تسلیم نہیں کرتا ہے، تو بت پرستی کے لیے کیسے تسلیم کر لی جائے؟ یہی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ اس کا یہ استدلال جو طرز استدلال جو ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے بت پرستی کے حق میں، کہ اللہ اگر نہ چاہتا تو ہم کیسے ہی کام کرتے۔ تو یہ سارے کام اگر تم کہتے ہو، حالانکہ تم ہی کہتے ہو کہ یہ سارے کام کر کے آدمی مجرم بنتا ہے، اسے سزا دے رہے ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس کوئی اس معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، کوئی علم نہیں ہے، بس تیر تکے انہم لا یخرصون، تیر تکے چلا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، فرمایا کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اس ملائکہ پرستی کے حوالے سے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں؟ یعنی کیا چیز ہے، کوئی بات تو ہونی چاہیے اسے پتہ چلے، تو کوئی کتاب ان کے پاس ایسی ہے کیا؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، نہیں یعنی کتاب تو ہے نہیں، بات واضح، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یعنی ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے، کوئی جواز اس کام کے لیے ہے، تو وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ضرورت یہ دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی اسی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم بھی اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو تقلید ہے، یعنی اندھی تقلید، کہ اگر باپ دادا نے فرشتوں کو اللہ کی دیویاں بنا کر رکھا ہوا تھا تو ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، جب بھی اس سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نذیر بھیجا تو کیا ہوا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے الا قال مترفوها، یہ مترفین نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی وہی بات جو تم کہتے ہو، تم سے پہلے والوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اور اس میں یہاں پر اللہ نے اس بات کو خاص کر دیا مترفین کے لیے کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ مال دولت رکھتے تھے، وہ لوگ جو زیادہ جو کھاتے پیتے لوگ کہلاتے ہیں معاشرے کے، ان لوگوں کا یہ طرز عمل سامنے آتا ہے۔ پہلی بات تو اس میں یعنی ان کے معاملات میں بنیادی مسئلہ جو سامنے آتا ہے، وہ اتنے اپنے جو کچھ چلتا ہوا نظام ہے اس میں ایسے منہمک ہوتے ہیں، کوئی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے، چل رہا ہے کام اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے، یہ کیا چیزیں آ گئی سامنے، سارے مطالبات اور یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، تو گویا کہیے کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ فکر ان کو ہی لگ جاتی ہے۔ سارا معاملہ جو ہے اس کو جو اپنا طرز زندگی انہوں نے بنا رکھا ہوتا ہے، اسے چھوڑ دے ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نظام باطل سے مفادات بھی انہی کے زیادہ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب جو اس کے نتیجے میں جو نظام، اب یہ اس دعوت کے نتیجے میں جو نظام آئے گا اس میں ہمارے ناجائز مطالبات اور ہماری خواہشات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، ہمارے جو اپنے گویا کہیے کہ ایک لوگوں پر تسلط ہے یہ ختم ہو جائے گا، لوگوں پر ان کا جو تسلط قائم انہوں نے کر رکھا ہے ختم ہو جائے گا۔ تو غرض یہ کہ اسی لیے وہ جو ہے ان کے مفادات نظام باطل سے وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے وہی آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور عام طبقے کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ اور عام طبقہ چونکہ پہلے ان سے متاثر ہوتا ہے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عام طور پر جو بااثر لوگ ہوتے ہیں لوگ انہیں آئیڈیل بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور انہی کے پیچھے چل بھی رہے ہوتے ہیں یا ان سے مرعوب ہوتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، اگر صحیح راستے پر نہ ہو۔ کچھ سمجھدار لوگ ہی ہیں کہ جو پھر دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ کام جو تم کہہ رہے ہو پہلے والوں نے بھی کہا، قال اولو جئتکم
قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ ہر نبی نے اپنے دور میں ان لوگوں سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس چیز کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی بات دلیل سے نہیں ہے کہ بھائی اس بنیاد پر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا راستہ زیادہ صحیح نہیں ہے، زیادہ صحیح راستہ ہمارا ہے۔ یعنی کوئی بات ہو کہ جس راستے کی طرف آپ بلا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ درست ہے، اس پر ہمیں یا کوئی استدلال کس طرح کا ہو، بلکہ کیا بس ویسے ہی کہ ہم تو اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ان کا ہے۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ٹھیک ہے، آزادی دی اللہ تعالیٰ نے، چاہے مانو چاہے انکار کر دو، یعنی اس بات کی آزادی دی ہے کہ رسول کو رسول تسلیم کر لو، اس کی بات مانو یا اس کا انکار کر دو، جھٹلا دو اسے، اس کی تمہیں اختیار ملا ہوا ہے۔ لیکن اس اختیار کا استعمال تمہیں کہاں پہنچا دے گا؟ تو مشرکین مکہ سے بھی بات بتائی جا رہی ہے، کل جن لوگوں نے اس اختیار کو رسولوں کے خلاف استعمال کیا، یعنی ان کا انکار کیا، جھٹلایا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان سے انتقام لیا، اللہ نے انہیں جو ہے عذاب سے جو دوچار کر دیا، ہمکنار کر دیا۔ تو کیا کہا؟ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، نہیں ہم نے ان کی خبر لے ڈالی۔ فانظر، پھر دیکھو، یعنی اب تمہارے سامنے قوموں کی مثالیں ہیں اور صرف قرآن بیان نہیں کر رہا بلکہ ان کے تاریخ تمہارے سامنے ہے، چلتے پھرتے ہو ان کے کھنڈرات پر سے تمہیں معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ فانظر، تو دیکھو ذرا، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ فرعون کی بات، یہ سارے معاملات جو ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ ساری جو ہیں تمہارے سامنے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اننی براء مما تعبدون، میں ان سے بری ہوں، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا، اپنی قوم کو مخاطب کیا، یہ سب مضامین ہم پڑھ کے پیچھے سے آ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر، سورہ قصص کے اندر مختلف مقامات پر جو ہے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ کس طرح سورہ صافات میں انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا ہے۔ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین۔ میرا تعلق کس سے ہے؟ صرف اللہ سے، صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرے گا، پھر وہی میری رہنمائی کرے گا، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا۔ آپ دیکھیے استدلال جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوب کیا ہے، یعنی ہر موقع پر ان کا استدلال سامنے آتا ہے۔ یہ بات جو یہاں پر ہے، یہاں بھی انہوں نے یہ جو استثناء کیا کہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں، سوائے الا الذی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بھی کوئی مقام وہاں کچھ شرک کرتے تھے، تو کہا سوائے اس کے الذی فطرنی، اس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، پھر وہ مجھے ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہی بات سورہ شعراء میں ہمارے سامنے گزر چکی ہے، جس میں اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا فإنہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین، یعنی ساری پھر وہ تفصیل وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ سب میرے دشمن ہیں بجز رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، پھر مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، پھر وہی بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اسی سے میں یہ امید رکھتا ہوں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ یوم الدین قیامت کے دن وہی میری خطائیں معاف کرے گا، یعنی سارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ استدلال کرتے ہیں کون ہے یہ کام کرنے والا؟ جب یہ کام کرنے والا اللہ ہے تو بس پھر میں اسی سے وابستہ ہوں گا، کسی اور سے میں کیسے وابستہ ہو سکتا ہوں؟ نہ کوئی کھلاتا ہے، نہ پلاتا ہے، نہ شفا دیتا ہے، نہ کوئی بخشش کا ذمہ دار ہے، سب اللہ کا معاملہ ہے یہ۔ اگر کوئی ایسی دعوے کرتا ہے تو دعووں کی حقیقت کیا ہے ثابت کرے۔
تو اس معاملے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا مشرکین مکہ کے سامنے کہ دیکھو یہ بھی تمہارے آبا اور اجداد میں سے سب سے بڑے، یعنی سب سے پہلے، تم تو اپنے آپ کو منسوبی کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو دیکھو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ کہ ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا کہا؟ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں، یعنی انہوں نے آبا پرستی کا رد کر دیا۔ پہلا کام یہ کیا، یہ تمہارے آبا ہیں، اگر بات یہی کرنا ہے تو ایک ایسے آدمی کی جس کا تم نام بھی لیتے ہو، جس سے اپنے آپ کو جوڑتے وابستہ رکھتے ہو، کہتے ہو، ان کے نام کے فائدے سارے اٹھاتے ہو، اور انہیں اپنے آپ کو ان کا جانشین ثابت کرتے ہوئے بیت اللہ کی تولیت جو ہے تم نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، اور اس بنیاد پر تمہارا یہ مقام بنا ہوا ہے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی بنیاد پر، تو دیکھو ان کا طرز عمل کیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، غلط کام سے میں اپنے ان سے الگ ہو جاتا ہوں، اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے، تو غلط قسم کی آبا پرستی کا انکار کیا، اور یہ جو ہے اصل تمہارے یہ ان کی کرو، اگر کرنا ہی ہے تو صحیح آدمی ہی کرو پیروی۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ابراہیم یہی کلمہ، کون سا کلمہ؟ یہی جو جس کا ذکر ہوا کہ میں کس کے سب اللہ کی بندگی اور سب کو چھوڑ دینا، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف، اسی کلمے کی طرف رجوع کریں۔ یعنی اس میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی بھی رہنمائی کی، انہیں بھی یہی بات سکھائی، تو یہ ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع 16 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو زیادہ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب سب کے، یعنی ان کے باپ، بیٹے، ان کے بیٹے، یعنی پوتے ابراہیم علیہ السلام کے، سب کا ذکر کرے کہا ہے کہ ان لوگوں نے سب نے اپنی اولاد کی کس طرح سے پرورش کی، کس طرح تربیت کی، وصیت کی، ان سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اور سب نے تسلیم کیا کہ ہم آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کی جو ہے پیروی کریں، انہی کے رب کی الہ کی جو ہے یعنی اللہ الہ واحد اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو غرض یہ کہ اپنی اولاد کی طرف بھی یہی پیغام چھوڑنا، انہیں سکھانا، دین کی طرف لانا، اور ان کے درمیان یہی بات رائج کر دینا، تو یہ کام انہوں نے کیا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات تمہارے درمیان چھوڑی تھی، لیکن تم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو تو ترک کر دیا، اور ان کے بعد جن لوگوں نے غلط راستے اختیار کیے تھے ان کے پیچھے لگ گئے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کے بعد کہ میں نے مٹایا نہیں، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا۔ بل، اس بل کے اندر ساری کہانی ہے، یعنی یہ سب بات ہوئی، پھر کہا متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، حتی جاءهم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق ورسول مبین، اور جاءهم الحق ورسول مبین، حق اور کھول کھول کر بیان کر دینے والا رسول ان کے پاس آ گیا۔ رسول مبین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، ایک ایسا رسول جس کے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، پہچانتے ہیں یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کی شخصیت سے، ان کے کردار سے، رسالت سے پہلے اور رسالت کے بعد جو ان کا کردار سامنے شخصیت ہے پہچانتے، تو رسول مبین تو ایسی، اس کا ایک مطلب تو کھلی، یعنی ایسا کہ جو کہ واضح کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان کے سامنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کی رسالت اتنی بین ہے، مبین، کھلی بھی، پہچانا جاتا ہے یہ بات۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو انکار کرنا چاہے اس کے لیے انکار کے 100 بہانے ہیں، تو انہیں میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ جادو، جو بات ہے بھائی کیسا کیسے ہے، جادو ہے، جادو کہہ کر کوئی بھی چیز جو ہے اسے اس کھاتے کے اندر ڈال دیا جائے، جیسے فرعون نے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ معاملہ بھی تھا، یہ بھی کہتے تھے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جادوگر ہیں، ایسا جادو ان کے پاس، ایسا کلام، اس کلام کا جو اثر تھا اسے جادو سے تعبیر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ اتارا گیا، کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ وقالو، کہتے ہیں
لولا نزل هذا القرآن، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ قرآن نازل ہوتا علی رجل من القریتین عظیم، یعنی جو دو قریے، دو بستیاں ہیں، اس سے مراد کون سے؟ مکہ اور طائف، کہ ان کے دو بڑے آدمیوں کے، ان کے جو بڑے آدمی تھے، جو ان کے رئیس تھے، ان کے اوپر یہ قرآن نازل ہوتا، یہ ان کے اوپر کیسے نازل ہو گیا؟ تو یہ جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، اس معاملے میں مختلف مفسرین نے یہ بات لکھی، معارف القرآن میں بھی ایسے ہی، تفہیم القرآن میں بھی اسی طرح سے لکھا گیا کہ یہ جو پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے، یہ بات تسلیم نہیں کرتے تھے کہ کوئی بشر جو ہے رسول ہو سکتا ہے، یہ نہیں مانتے تھے، ایسا جو کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے ہمارے درمیان وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ لیکن جب یہ بات ان پر ثابت کر دی گئی، جب یہ بات ان کے سامنے استدلال کے ساتھ آ گئی کہ پہلے بھی جتنے رسول آئے سب کے سب بھی انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، سب کسی کے اولاد تھے، کسی کے بیوی شوہر تھے، کسی کے یعنی کسی کے باپ تھے، سارا ان کا سارا سلسلہ نسب سامنے، تو اس اعتبار سے یہ بات تو اب گویا کہیے کہ بالکل ثابت ہو گئی ساری تاریخ سے کہ ہاں بشر ہی رسول بنا کر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، کسی اور کو نہیں بنایا ہے۔ تو اب پھر ان کے پاس دوسرا یہ انہوں نے یہ اعتراض اٹھا دیا، یعنی اب ان کے پاس کوئی اور چیز نہ رہی، تو اب انہوں نے کہ بھائی اگر اللہ کو رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو پھر بڑے آدمیوں میں سے کسی کو بھیجتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ بھائی یہ تو ظاہر کہ جو بڑے بڑے رئیس ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نام بھی لیے، ولید بن مغیرہ کا نام لیا، اور ادھر وہاں جو ان کے جو اس کے رئیس تھے طائف کے، ان کے بھی نام لیے، کہ ان کے معاملے میں وہ ہوتے عروہ بن مسعود کا نام لیا، حبیب بن عمر کا نام لیا، یہ ان کے بارے یہ بنا دیتے ان کو، انہیں کہاں سے بنا دیا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بے شک یہ بات اپنی جگہ تھی کہ آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، یعنی پیدا ہی یتیم ہوئے، والد کا انتقال ان کی پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں کہ والد کا انتقال ہو گیا، یہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ کوئی بڑی وراثت نہیں پائی ہے، مال ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے مالدار اور ایسے دولت مند اور یہ سب چیزیں، لیکن جو اخلاقی اوصاف ہیں اس میں اتنے مالا مال ہیں، کوئی ان کے پاسنگ نہیں ہے، کوئی ان کے بد مقابل نہیں ہے، یعنی جو اخلاقی کردار کی بات ہے، جو آپ کے اپنے اس اعتبار سے جو خصوصیات ہیں، جو صفات ہیں، اس کا معاملہ بالکل ہی مختلف ہے۔ تو یہ بات جو بات یہ کہتے ہیں تو اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب جو ہے ان کو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم کچھ کہتے ہو، یہ جو تمہارا کہنا ہے، یہ سب بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آگے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے فوقیت دی ہے، بدرجہ فوقیت دی ہے، درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، جو ایک دوسرے پر جو فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ جن رئیسوں کی بات کر رہے تھے جو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات ہے کہ یہ یعنی تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں ہیں، یعنی جو اس میں اللہ نے جو جواب دیا ہے ان کے اس اعتراض کا، سوال کا کہ بڑے بڑے سرداروں کے پاس کیوں نہیں آیا، تو یہ رب کی رحمت تقسیم کرنا کب سے ان کے حوالے ہو گیا، کب سے یہ اختیار ان کے پاس آ گیا کہ جسے یہ کہیں اسے اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے اور جسے یہ منع کر دے اسے نہ دے۔ تو یہ معاملہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا اختیار ہے۔ نبوت تو بہت بڑا معاملہ ہے، نبوت تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ یہ دنیاوی جو ضروریات ہیں، دنیاوی جو معیشت کے معاملات ہیں، جس سے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی تقسیم ہے معیشت کی، اس میں بھی ہم نے ان کے اختیار میں اس کو نہیں دیا ہے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں۔ دنیا کے اندر جو سارے معاملات ہیں، کسی کو اللہ نے کیسا بنایا، کسی کو حسین بنا دیا، کسی کو گویا کہیے کہ غیر حسین ایسا حسین نہیں بنایا، کسی کو خوش آواز بنا دیا، کسی کو ویسی آواز نہیں دی، کسی کو قوی ہیکل بنا دیا، کسی کو کمزور رکھا، کسی کو ذہین بنا دیا، کوئی کم رہا ذہانت کے اندر، یعنی یہ سب چیزیں موجود ہیں انسانوں کے ساتھ میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ
کسی کو پورے سلیم الاضا، پورے سارے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور کسی کو اپاہج بنا دیا، کسی کو کوئی کہیں اندھا بنا دیا، گونگا بنا دیا، بہرا، یعنی سب یہ پیدائشی طور پر چیزیں ہیں کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کی، کیا کسی کا کوئی اس میں عمل دخل ہے؟ کوئی کر سکتا نہیں، اس کو ایسا، اس کو ایسا، کسی کو کسی قوم کا فرد بنا دیا، کسی کو کسی قوم کا فرد بنا دیا، کوئی ترقی یافتہ علاقے میں پیدا ہو گیا، کوئی جو کہیے کہ پسماندہ علاقے کے اندر پیدا ہو گیا۔ انسانوں کے درمیان رزق کا، طاقت کا، عزت کا، شہرت کا، دولت کا، حکومت، سب یہ ساری تقسیم کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ ساری تقسیم کس کی ہے؟ اگر انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہ نظام، آپ کریں یہ کام، آپ کریں، تو جو انسانوں کے بعد تھوڑا سا اختیار ہے، تو جو طوفان مچایا انہوں نے اور زندگیوں کو اس طرح سے برباد کر دیا اور دنیا کو فتنے اور فساد سے بھر دیا، تو آپ کے سامنے یعنی تھوڑا سا اختیار اللہ نے دے رکھا ہے انسان کو کہ ہاں اسی اعتبار سے وہ جو کچھ زندگی میں کر سکتا ہے۔ اگر یہ سارا اختیار اس کے حوالے کر دیا جاتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم کرو، تو پتہ چلتا کیا دنیا کو برباد کر کے رکھ دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ جو ہے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اور صرف ایک بات مزید اور بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کا جو معاملہ ہے اس اعتبار سے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کا معاملہ رکھا ہے اس میں لوگوں کے درمیان تفاوت رکھا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے اور کسی کو کچھ اور دے دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کو سبھی کچھ دے دیا جائے، یعنی یا کسی ایک کو ہی سب کچھ دے دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز نہ ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو نظام اللہ نے بنایا کہ ایک سے دوسرے کی حاجت اٹکی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک نظام بنا دیا ہے، اس کی بنیاد پر دنیا کا کام نظام جو وہ چل رہا ہے کہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس نے یہ معیشت جو ہے اس طرح لوگوں کے درمیان تقسیم کی ہے کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تفاوت رکھا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ جو ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخْرِيًّا، کہ یہ سخریہ کہ یہ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے خدمت لیتے ہیں، تو اسی بنیاد پر یہ ممکن ہوتا ہے۔ اگر سب برابر کر دیے جائیں، نہ آپ کو میری ضرورت نہ میری آپ کو ضرورت، تو کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے سے بے نیاز کام نہیں چلے گا، دنیا جس طرح چلانی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور جہاں کہیں غیر فطری طور پر لوگ یکسانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جہاں یہ کام کرنے کی کوشش کی وہاں نظام خراب ہو گیا۔ یعنی کام کرنے کی کوشش کی، مسائل سارے قبضے میں لے کر برابر کر دیا جائے، تو کہا ایسا نہیں ہوگا، ہوگا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سارا کام جو کیا ہے یہ اپنے مقصد کے تحت، ایک اللہ کا مقصد ہے، یعنی اس کی حکمت ہے جس کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نبوت تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی معاملہ ہے، نبوت تو بالکل ہی الگ مختلف چیز ہے۔ دنیا میں دولت تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اختیارات کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، لیکن نبوت تو بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے، یعنی اس کی رحمت خاص ہے کہ جن کو اللہ منتخب کرتا ہے، یعنی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے افراد کو، یہ انسان اپنی کوشش سے حاصل نہیں کرتا، منتخب کرتا ہے۔ تو جو اس کا اہل ہوتا ہے، جس کو اللہ نے اس طرح سے بنایا ہوتا ہے، تو وہی اس نبوت کا اہل ہوتا ہے، اس کی اہلیت اسی کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ مال اور دولت اور اس کی بنیاد پر جو ہے کہ یہ کوئی کسی کی خصوصیت کی بنیاد پر اسے جو ہے یہ نبوت بھی دے دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بتا دی کہ یہ اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارے رب کی رحمت بہتر ہے، یعنی یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، خیر مما یجمعون، اس سب سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے تخت جن پر اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، یعنی ہم جو سونے کے چاندی کے بنا دیتے، یہ سارے یہ ان کے بالا خانے کی سیڑھیاں اور سب ان کے تخت جن پر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سب کے سب ہم جو ہے سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ یہ کر سکتے تھے، یعنی لیکن کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً،
تھوڑا سا دیا ہے تو لوگ نیچے جا رہے ہیں، لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایسا کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ آزمائش تو بڑی سخت ہو جاتی، آزمائش بڑی ہی سخت ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ جو سیم و زر اور نعمتیں اور دنیاوی دولت ہیں کہ لوگ ان کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. یہ اللہ کی نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے، اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام انسانوں کے کفر کی طرف ڈھلک پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہر کافر گھر کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا. ذرا کی دیر کے معاملہ کیا چیز ہے، کیا حیثیت ہے اس کی. تو اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی جو مال و دولت دنیا کی جو بات ہو رہی ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی، یعنی اتنی بے حیثیت اللہ کے نزدیک ہے یہ، تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے گویا کہیے کہ یہ نعمت نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے آزمائش ہے، ہمارے آزمائش ہے مزید اس اعتبار سے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نے اسے بڑائی کا معیار بنا لیا کہ یہ آدمی بڑا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بڑا ہے. اور یہ خناس جو ہے ہر دور کے اندر رہا ہے. آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں وہ مضمون آتا ہے جب بنی اسرائیل نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ ہمارے درمیان ایک بادشاہ بنا دیجئے، تو جب طالوت کو بادشاہ بنا دیا ان کے کہنے پر، یہ کہاں سے ہو گیا، یہ تو کوئی مال دولت میں ہم سے بڑھاوا نہیں ہے. یہ چیز جو ہے لوگوں کے خیال جو ہیں یہ اپنے طور پر اسی طرح کے رہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق تو اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح سے مناسب سمجھتا ہے اور بناتا ہے، پھر اسی کو یہ نبوت کا منصب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو بات کو مکمل کرتے ہیں. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا یہ جو چیزیں یعنی مال و دولت، یہ سونے چاندی کا جو معاملہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو متاع حیات دنیا، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سر و سامان ہے. یہ تو متاع حیات دنیا ہے. اور پھر وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آخرت میں کامیابی، آخرت ہے یعنی آپ جس کے لیے آخرت میں کامیابی ہے، آخرت میں اس کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، یہ اس کا ذکر ہو. ورنہ آخرت میں تو جہنم بھی ہے، اور مشرکین کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے، اللہ کے نافرمان اور باغی بندوں کے لیے ہے. تو اس اعتبار سے جب یہ بات اس طرح آتی ہے کہ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آخرت تمہارے رب کے پاس تو متقین کے لیے ہے، تو اس سے مراد یہی کہ آخرت کی نعمتیں، جنت اللہ نے وہ اہل ایمان کے لیے، متقین کے لیے رکھی ہے. جیسے کہا بھی ہے، اور کہا ہے اہل ایمان سے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو، جلدی کرو، تیز گامی دکھاؤ، جلدی سے اس طرف جو ہے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. الی مغفرۃ، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے اور تیار کی گئی متقین کے لیے. اعدت للمتقین. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ نے یہ متقین کے لیے بنائی ہے، اور متقین اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی رضا کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور انہی کو پھر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے. اور جو لوگ دنیاوی زندگی پر ریجھتے ہیں اور اسی پر اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، تو بہرحال وہ وہاں ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال آخرت میں جانا تو ان کو بھی ہے، وہاں سزا کے سوا ان کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے یعنی صراط مستقیم، ہمیں اس پر ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.